برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا۔ یا رسول اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا۔ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم تیرے پائے کا نہ پایا۔ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کا اس بات پر یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے بعد کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یعنی پوری کائنات میں ہمارے نبی کی کوئی مثال نہیں، پوری کائنات میں ہمارے نبی کا کوئی جواب نہیں۔ ہمارے نبی بے مثال ہیں، ہمارے نبی لاجواب ہیں، اور ہمارے نبی کی ہر ادا لاجواب، ہمارے نبی کا ہر انداز لاجواب، ہمارے نبی کی سیرت لاجواب، ہمارے نبی کی صورت لاجواب، ہمارے نبی کی نگاہ عنایت لاجواب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نبی لاجواب، ہمارے نبی کی سماعت لاجواب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نبی لاجواب، ہمارے نبی کا دست نبوت لاجواب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاتھ جس طرف اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، ہے نا؟ تو ہمارے نبی کی کوئی مثال نہیں۔ یوں کہا جائے، بے مثال خدا نے بے مثال رسول بنایا، لاجواب خدا نے لاجواب پیغمبر بنایا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، بے شمار خوبیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ ہمارے نبی محبوب کل جہاں ہیں، ہمارے رسول محبوب کل جہاں ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں اور مخلوق
نبی پتھروں کے بھی محبوب ہیں، ہمارے نبی درختوں کے بھی محبوب ہیں۔ حضرات، ہمارے نبی کائنات کی ایک ایک شے کے محبوب ہیں، اور کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتی ہو۔ ہر چیز نبی سے محبت کرتی ہے، ایک ایک چیز نبی کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے۔ کیا مقام ہے اللہ کے محبوب کا، کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا مرتبہ اللہ نے عطا کیا اپنے محبوب کو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو باکمال بنایا۔ حضرات، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پہچانتے تھے کہ اللہ کے محبوب ہیں، اور پہچانتے ہی نہیں تھے، پتھر نبی کو دیکھ کر سلام کیا کرتے تھے۔ نبی کو دیکھ کر پتھر سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دو پتھر تھے۔ جب نبی صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ دونوں پتھر نبی کو دیکھ کر سلام پیش کیا کرتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ انسان تو نبی پر سلام پڑھتے ہی ہیں، ارے نبی کا مقام تو وہ ہے کہ پتھر نبی پر سلام پڑھتا ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ہمراہ تھے۔ اتنے میں آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرت علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر آواز تو آ رہی تھی، مگر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی سلام کی آواز تو آ رہی تھی، مگر سلام کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت علی نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر اوپر، پھر نیچے، سلام کرنے والا نظر نہیں آیا۔ حضرت علی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام پیش کیا جا رہا ہے، مگر کون سلام پیش کر رہا ہے نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے علی دیکھو اس پہاڑ کو، اس پہاڑ کے اوپر جو چٹان ہے وہ مجھ پر سلام پیش کر رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ پتھر نبی پر سلام پیش کرے، اور آج کا انسان کہے کہ نبی پر سلام نہیں پڑھنا چاہیے، تو ان سے بہتر تو وہ پتھر ہے جو نبی کو دیکھ کر سلام پڑھتا ہے نا۔ نبی کی تعظیم اور نبی کا احترام پتھروں نے کیا ہے۔ وہ کیسا انسان ہے، وہ کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ کیسا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا، نبی کا احترام نہیں کرتا، نبی پر درود و سلام نہیں پڑھتا، اور نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے اللہ نے اپنے محبوب کو بے سایہ بنایا۔ نبی کی برابری کرنے والے جو کہتے ہیں نبی معاذ اللہ ہماری طرح ہے، تمہارا تو سایہ ہے زمین پر، میرے آقا کا سایہ نہیں تھا۔ تمہارے جسم پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، مچھر بیٹھتے ہیں، نبی کے جسم پر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ میرے آقا کے جسم اطہر سے نکلنے والا جو پسینہ تھا وہ خوشبودار تھا۔ ہمارے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ بدبودار ہوتا ہے، مگر نبی نور ہے، اور نبی کے جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ وہ خوشبودار تھا۔ اس
اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے دلہن پھول. نبی کی برابری کرنے والوں کو شرم نہیں آتی جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بے باک طریقے سے کہ ہم نبی کی طرح ہم بھی ہیں یا نبی ہماری ہی طرح تھے. کتنے افسوس کی بات ہے اللہ نے جب اپنے محبوب کی طرح کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں تو نبی کی طرح بن کون سکتا ہے؟ کون نبی کی طرح بن سکتا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یات نظیر کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج توے سرسو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا. حضرات میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پتھر نبی کو پہچانتے تھے اور پتھر نبی پر سلام پڑھتے تھے. نبی پر سلام پڑھتے تھے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھجور کے ایک تنے میں ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. کھجور کا ایک تنا تھا مسجد نبوی شریف میں, اسی میں ٹیک لگا کر حضور خطبہ دیا کرتے. ممبر نہیں بنا تھا لیکن جب بعد میں ممبر بن گیا تو اس کھجور کے تنے کو مسجد کے کنارے رکھ دیا گیا. جب جمعہ کا دن آیا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو بچے کے رونے کی آواز آنے لگی. جس طرح سے بچہ روتا ہے ہچکیاں لے کر بے قرار بےتاب ہو کر اسی طرح سے رونے کی آواز آنے لگی. مسجد میں جتنے صحابہ تھے سب حیران ہیں کہ بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. مگر غیب کا رسول کو سب معلوم ہے کہ کون میرے عشق میں رو رہا ہے, کون میری محبت میں رو رہا ہے. اللہ کے نبی ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کھجور کے تنے کے پاس گئے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ کھجور کا تنا تھا جو حضور کی محبت میں رو رہا تھا. حضور کی محبت میں وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا کہ ہمیشہ ہر جمعہ کو حضور میرے اوپر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. آج میں حضور سے دور ہو گیا. حضور کی جدائی میں اور جدائی کے غم میں ذرا سوچئے کہ درخت رو رہا ہے, درخت کی ٹہنی رو رہی ہے, کھجور کا تنا رو رہا ہے. اللہ کے نبی نے اسے جب سینے سے لگایا تو رونے کی آواز بند ہو گئی. میرے آقا نے صحابہ سے عرض کیا اے میرے صحابہ جو تم لوگ سن رہے تھے رونے کی آواز آ رہی ہے, کوئی بچہ نہیں رو رہا تھا بلکہ وہ کھجور کا تنا میری محبت میں رو رہا تھا. کیا مقام ہے اللہ کے نبی کا. یہ کیا سمجھیں گے دو وقت کی نماز پڑھنے والے, دو وقت سجدہ کرنے والے, یہ کیا سمجھیں گے نبی کے مقام کو. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. حضرات اب ذرا سوچئے کہ پتھر نبی کو پہچانتا ہے اور نبی کو سلام کرتا ہے نا. اچھا سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جاگنے والے کو سلام کیا جاتا ہے کہ جو سویا ہوا اس کو سلام کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی سویا ہوا ہے تو پھر شریعت نے اسے سلام کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ بے خبر ہے, وہ نیند کی غفلت میں ہے. اس کو سلام کر کے کیا فائدہ جو نیند کی غفلت میں ہے, سویا ہوا ہے, ہوش میں نہیں ہے. ہاں اگر کوئی جاگ رہا ہے تو اس کو سلام کیا
جاگنے میں بھی کنڈیشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جاگنے والے کو سلام کیا جائے. مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھ رہا تو نماز پڑھتے ہوئے اس کو سلام کیا جائے گا؟ نہیں. شریعت نے منع کیا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو حالت نماز میں اس کو سلام نہ کیا جائے. اگرچہ جاگ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، مگر سلام نہیں کیا جائے گا نماز کی حالت میں. یا پھر اگر کوئی بیت الخلا میں ہے، بیت الخلا میں اگر کوئی ہے تو کیا اس کو سلام کیا جائے گا؟ یا استنجا خانہ میں ہے، سلام کیا جائے گا؟ نہیں. تو سلام کرنے کے لیے بھی کنڈیشن ہے کہ وہ جاگتا ہو، اور جاگنے میں بھی کنڈیشن ہے کہ وہ نماز میں نہ ہو، بیت الخلا میں نہ ہو، استنجا خانے میں نہ ہو، ہے نا؟ مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام معاملات سے بالکل میرے آقا کی شان نرالی ہے. اللہ کے نبی پر آپ جب چاہے سلام پڑھیں. اللہ کے نبی سنتے ہیں، اللہ کے نبی دیکھتے بھی ہیں. اس لیے کہ قرآن نے نبی کو حاضر کہا، ناظر کہا. قرآن نے کہا کہ مصطفیٰ حاضر بھی ہے اور مصطفیٰ ناظر بھی ہے، یعنی موجود بھی ہے اور حضور دیکھ بھی رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی پہچانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے محبوب ہیں، اور جانور بھی حضور سے مدد طلب کیا کرتے تھے. جی، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی سے مدد مانگنا شرک ہے، جانور حضور سے مدد مانگتے تھے اور صحابہ بھی حضور سے مدد مانگتے تھے. صحابہ بھی حضور سے مدد مانگتے تھے. ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی رسول کی آنکھ نکل آئی، آنکھ باہر آ گئی. کسی دشمن نے تلوار چلائی، حملہ کیا تو ان کی آنکھ باہر آ گئی. اب وہ اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ باہر آ گئی ہے، آپ کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے، با کمال بنایا ہے، آپ کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، میری آنکھ آپ درست فرما دیں، میری آنکھ درست فرما دیں، ہے نا؟ تو اللہ کے نبی کہتے نا کہ مجھ سے مدد کیوں مانگ رہے ہو، جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. مگر روایت ہے کہ حضور نے اس صحابی رسول کی آنکھ کو ان کی آنکھ میں جہاں آنکھ تھی وہاں رکھا اور اپنا لعاب دہن لگا دیا، آنکھ اچھی ہو گئی. جی، تو جانور حضور سے مدد مانگتے تھے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، 5ویں پارے کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. کہاں جاؤ؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں. یہ نہیں فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے پاس ڈائریکٹ آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. اگر میرے محبوب نے تمہاری سفارش کر دی تو تم مجھے بخشنے والا پاؤ گے. جی، یعنی نبی حضور کی نبی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گناہگاروں کی سفارش کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، میں تمہاری خطاؤں کو بخش دوں گا. تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا یہ حکم ہے کہ تم نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، نبی کے دامن کو پکڑ لو، نبی کی عزت کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کی محبت اپنے دل میں بساؤ اور نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو.
تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو میرے آقا گزر رہے ہیں راستے سے، ایک یہودی ہرنی کو پکڑے ہوا تھا، ہرنی کو پکڑے ہوا تھا۔ اتنے میں میرے نبی کا جب گزر ہوا تو ہرنی نے حضور کو پہچان لیا اور ہرنی نے مدد کے لیے پکارا، مدد کے لیے ہرنی نے پکارا اللہ کے نبی کو۔ ان سے اچھا عقیدہ تو جانور کا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ حضور مدد نہیں کر سکتے اور حضور سے مدد مانگنا شرک ہے، تو ایسے لوگوں سے اچھا عقیدہ تو جانور کا تھا کہ وہ جانور حضور کو مدد کے لیے پکارا، ہرنی نے پکارا، اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور میرے آقا نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ تو اس ہرنی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس یہودی نے مجھے پکڑ لیا ہے، مجھے گرفتار کر لیا ہے، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اس پہاڑ کے کنارے ہے، دودھ اسے پلانا ہے، وہ بھوکا ہے، اے اللہ کے نبی مجھ کو تھوڑی دیر محلت دلوا دیجیے، میں جا کر کے اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے آ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے اس یہودی سے کہا کہ چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، یہ مجھ سے وعدہ کر رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے آ جاؤں گی۔ اس یہودی نے کہا کہ جانور جانے کے بعد تھوڑی آئے گا، جب شکار ہاتھ سے نکل جائے گا تو تمہارا کون شکار آئے گا پھنسنے کے لیے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس لیے جانے دے، جب تک یہ ہرنی دودھ پلا کر نہیں آئے گی اس وقت تک میں یہی کھڑا رہوں گا، اس وقت تک میں یہی کھڑا رہوں گا۔ اللہ کے نبی وہی کھڑے رہے اور یہودی دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج پتہ چل جائے گا، اللہ کے نبی بنتے ہیں، آج پتہ چل جائے گا کہ وہ ہرنی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد یہودی نے دیکھا کہ وہ ہرنی بچے کو دودھ پلا کر کے چلی آ رہی ہے، اور آنے کے بعد اس نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، سلام پیش کیا۔ نبی کا معجزہ دیکھ کر یہودی نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہے نبی کا مقام، یہ ہے نبی کی عظمت، یہ ہے نبی کا مرتبہ۔ بڑے ہی بدبخت ہے وہ لوگ جو اپنے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھ پاتے، جو اپنے نبی کا مقام نہیں جانتے، جو اپنے نبی کا احترام نہیں کرتے، جو اپنے نبی کے میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، اپنے محبوب اپنے رسول پر صلاۃ و سلام پڑھنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ جی مگر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے جو بدعقیدے جلوس کے میلاد کے منکر تھے، اب دھیرے دھیرے لائن پر آ رہے ہیں، اب دھیرے دھیرے پٹری پر آ رہے ہیں نا، کیونکہ دیکھیے جو بات حق ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے، سچائی چھپتی نہیں ہے۔ کب تک دھوکہ دو گے؟ سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ کانپور میں جماعت اسلامی والوں نے 12 ربیع الاول شریف میں جلوس نکالا۔ جماعت اسلامی والوں نے جو منکر تھے میلاد کے جلوس کے، جو حرام کا فتویٰ دیتے تھے، منع کرتے تھے مسلمانوں کو کہ میلاد مت مناؤ، جلوس مت نکالو، یہ سب بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اب وہ خود سمجھ رہے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ نبی کی محبت میں ہی کامیابی ہے، نبی کی محبت میں ہی کامرانی ہے، نبی کی محبت میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں بنی آدم کا سردار بنوں گا، تمام بنی آدم کا سردار کون بنیں گے؟ ہمارے نبی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں پیدا
ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں سب کا سردار بنوں گا، اللہ مجھے سب کا سردار بنائے گا، اور نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، یعنی سب سے پہلے قبر سے میں باہر آؤں گا، اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اور سب سے پہلے شفاعت کی اجازت مجھے ملے گی، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا۔ تو یہ نبی کا مقام ہے، نبی کی عظمت ہے۔ اللہ نے اسی لیے میدان محشر کو قائم کرنے کا اللہ نے جو یہ سسٹم بنایا تاکہ دنیا دیکھ لے محبوب کے مقام کو، ورنہ اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون جہنمی ہے کون جنتی ہے۔ میدان محشر قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میزان عمل قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نام اعمال توڑوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، سب پتا ہے اللہ کو کہ کون نیک ہے کون برا ہے، کون اچھا ہے کون خراب ہے، کون کس کے عمل جنت میں جانے والے ہیں اور کس کے اعمال جہنم میں جانے والے ہیں، ہے نا؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ تو پھر قیامت کا میدان قائم کرنا، میزان عمل قائم کرنا، نام اعمال کا توڑا جانا، یہ سب اسی لیے ہے تاکہ جو لوگ دنیا میں نبی کی عظمت کا انکار کرتے ہیں میدان محشر میں دیکھ لیں گے کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے۔ اسی لیے تو علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس لیے حضرات آپ لوگ اپنے نبی سے محبت کیجئے، اپنے نبی کی تعظیم کیجئے، اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہیے، اور ہرگز کبھی بھی نبی کی شان میں گستاخی مت کیجئے۔ نبی کو اپنی طرح کہنا، نبی کے علم غیب کا انکار کر دینا، یا پھر نبی کے تعلق سے کوئی ایسی بات کرنا جس سے نبی کی بے ادبی ہو، نبی کی توہین ہو، ایسے جملے سے آپ بچیں، ورنہ یاد رکھیں نبی کی ادنا سی گستاخی ایمان کو برباد کر دے گی۔ ایمان برباد سب برباد۔ ایمان اگر بچا ہوا ہے تو نماز بھی کام آئے گی، روزہ بھی کام آئے گا، حج و زکات ساری نیکیاں کام آئے گی، اور اگر ایمان برباد ہو گیا تو ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔